اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ جز نمبر 30 کی دوسری نشست ہے یہ، اور ہم اس سے پہلے مختصر طور پہ قرآن مجید کی تفہیم کے غرض سے یا اس کی تعلیم کے غرض سے جو ہم نے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے ان کا اعادہ کر رہے تھے، ان کو دہرا رہے تھے کہ کس طریقے سے آیات، کوئی بھی آیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دعا کے جواب میں عنایت فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ہدایت کے لیے اپنے رب سے مانگی اور جو ہم متواتر ہر نماز میں ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، تو گویا وہ انسٹرکشن مینول، وہ ہدایت کا نسخہ وہ ہمارے لیے مزید کھلتا چلا جاتا ہے، اور ہماری کمزوری، لاچاری، بیماری کہ ہم رستے پر صحیح معنوں میں نہیں چل پا رہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہم زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ، زیادہ انہماک کے ساتھ، زیادہ فوکس کے ساتھ ہم اللہ کے بنائی ہوئی اس دنیا میں برتتے ہیں، اور اس دنیا کو نافع طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں اور عالم اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ ان رولز کا، ان سیٹ آف پروٹوکالز کا یا ان اصولوں کا اعادہ کرنا، دہرانا، ان کو ریپیٹ کرنا، وہ اس غرض سے ہے کہ اب جو ہمارے سامنے آیات آنے والی ہیں ان کو بالعموم دوبارہ بدقسمتی کے ساتھ، میں یوں کہوں گا کہ عامیانہ انداز میں زیادہ تر پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت یعنی سورہ عبسہ، یہ بھی صورت مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جب سرکار مکہ میں تشریف فرما تھے، رہا کرتے تھے، رہائش پذیر تھے، اور یہ قبل از ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس دور میں جو صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کو ہم مکی کہتے ہیں، تو یہ بھی صورت انہی مکی صورتوں میں شامل ہے، اور بہت ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ یہ صرف ایک رکوع اور 42 آیات پر مشتمل ہے۔ پوری کی پوری سورہ ایک رکوع میں نپٹا دی جاتی ہے۔ اس کے نزول کا سبب ایک خاص واقعہ ہوا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف جیسے بدترین دشمنان اسلام کے نام بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نابینا صحابی جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ مقالہ گویا مناظرہ ان کفار کے ساتھ، ان سرداروں کے ساتھ، ان جید معاشرتی آئیکانز کے ساتھ چل رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ آمد کچھ ناگوار گزری۔ گویا جیسے انٹرونشن ہوتی ہے کسی کے آنے پر کسی محفل میں، جیسے اس کی مداخلت سے ہم تعبیر کرتے ہیں، یہ معاملہ کچھ یوں لیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اینڈ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مداخلت گردانا اور گفتگو سے اعراض برتا۔ نابینا ہونے کے سبب انہیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کسی دوسرے سے گفتگو میں مشغول ہیں، یعنی ابن ام مکتوم کو یہ تو نہ معلوم ہو سکا کیونکہ آپ نابینا تھے کہ کوئی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کون لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جید سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ایک سماع بندھا ہوا ہوگا۔ ایک مبلغ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ سرداروں کے درمیان وہ اپنی بات کو، اپنے ایجنڈا کو، اپنے پروگرام کو پیش کرتا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ٹوٹ جائے تو چونکہ طاقتور ہے تو ہماری سوچ کو، ہمارے پروگرام کو، ہماری کاز کو، ہمارے اس جستجو کو کتنا سہارا ملے گا۔ اور اوبویسلی یہ بہت ضروری کام بھی ہوتا ہے، اسٹریٹجکلی یہ چلتا رہتا ہے کام۔ لیکن وہ نابینا صحابی کو یہ تو نہیں معلوم ہو سکا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن مجلس میں داخل ہو کر بقول مظہر ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینا شروع کر دی، اور بار بار آواز دی۔ سو وہ ڈسٹرب ہونا سرکار کا وہ بنتا تھا، اور وہ مداخلت کے حوالے سے اس معاملے کو لینا یہ بھی بنتا تھا، نیچرل تھا، یہ فطری تھا، یہ ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت ہے کہ ایسا سرکار نے فیل کیا ہوگا۔ اب ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے ایک آیت کا مطلب سمجھنا چاہا اور اپنے سوال کو فوری جواب دینے پر اصرار کیا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے آ کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے سیدھا راستہ بتائیے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے رخی برتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ نازل ہوئی۔ ابتدائی 10 آیات خاص طور پر انہی حوالوں سے ہے کہ گویا حضور نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے، یعنی جس میں کلام کا آغاز اس پیرائے میں کیا گیا ہے کہ گویا حضور نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے، جس سے اس فعل میں اور اس فعل کا صدور ہوا ہے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے مخاطب نہیں ہے بلکہ کسی عام شخص کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کسی اور شخص سے جیسے یہ فعل سرزد ہوا ہے۔ اب اس سے قبل کہ ہم اس میں آگے جائیں، جو ظاہری جو معنی ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تلاوت میں جان کے نہیں کروں گا کیونکہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم اس کو عربی پڑھ چکے ہیں، اور پھر آگے چلیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اللہ کے جو کلام ہیں جو وہ سرکار سے مخاطب ہیں، اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تھوڑا سا سخت کلام ہوگا۔ سرکار کو انڈائریکٹلی کفار کو غالباً تنبیہ کی جا رہی ہے، لیکن بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ مخاطب کے ساتھ تھوڑا سا رویہ سخت ہے، تو وہ اللہ کا کلام ہے اپنے پیارے کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ ہم اس کو ریپیٹ کرنے سے اعراض عمومی طور پہ برتتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ہم ڈائریکٹ اردو میں ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اس کا کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیوری چڑھائی آپ نے اور منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنا تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، یعنی ان سرداروں میں سے جو بے پرواہ تھے، جو سننا گوارا نہیں کرتے، جو اپنے چہرے پر خود تیوریاں چڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار کہاں پھنس گئے خدا نہ خواستہ کہ یہ سرکار ہم پر تبلیغ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے تمہاری تبلیغ کو سننا ہی نہیں ہے، جو اس سے بے پرواہ بنا ہوا ہے، تو تم اس کے تو پیچھے پڑے ہوتے ہو، اور یہ نابینا جو غریب تم سے کوئی نصیحت سیکھنے آیا ہے، چاہے اس کو نصیحت فائدہ دیتی، یاد رہے کہ یہ نصیحت کا لفظ نہیں ہے، یہاں ذکر کا لفظ ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکر، یعنی یہاں 2 دفعہ ذکر کا الفاظ ہوا ہے کہ یا وہ ذکر اس کو مل جاتا اور اس ذکر سے اس کو فائدہ حاصل ہو جاتا۔ اب اس ذکر کو بمعنی نصیحت بھی لیا جا سکتا ہے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو انسٹرکشنز مل جاتی اور انسٹرکشن سے اس کو فائدہ ہوتا، اس کو رہنمائی حاصل ہو جاتی، وہ آیت کے معاملات میں اس کو تفسیر معلوم ہو جاتی، اس کو کچھ یاد آپ دلا دیتے تو اس کو وہ یادداشت میں اس کے افاقہ ہو جاتا۔ بہر کیف یہ ذکر کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے معنی ہر طرح سے ٹھیک ہے، نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو، اور جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، اگر وہ سردار، وہ کفار جن پر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے اگر وہ نہ سنورے، کیونکہ اللہ نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا نا، ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے ہر حواس پر ہم نے تالے ڈال دیے، قفل چڑھا دی، اب یہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ پھر بھی اگر سرکار اپنے تئیں حجت تمام کر رہے تھے تو محض ان کو ثانوی درجہ دیا جانا چاہیے تھا۔ اب دوبارہ دیکھیے گا کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ ظاہری تراجم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل اگر ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں جس طرح اس کا حق ادا کرنے کا، تلاوت کا حق ہے، اس طرح ہم اگر تلاوت فرمائیں تو اس کے مطالب کس طرح ہم پر دیگر انداز میں کھولیں گے، لیکن فی الحال جس طرح عمومی طور پر تراجم ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہم معاملہ کر لیں۔ اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور خدا سے ڈرتا ہے، یعنی خدا کی خشیت میں مبتلا ہے، اس سے تم بے رخوی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، جو فمن شاء ذکر، پھر دوبارہ ذکر کا لفظ آ گیا، اس سے اوپر کی آیت میں بھی ذکر کا لفظ آ رہا ہے کہ کلا انہا تذکرہ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ مکمل ذکر ہے، اور فمن شاء ذکر، اور جو تم سے اس ذکر کی طلب میں آئے اس کو ذکر دے دو۔ قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا ہے یہ تذکرہ، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیکوکار ہیں۔ انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے۔ یہ دوبارہ خطاب کا رخ جو ہے وہ ان کفار مکہ پر آ گیا
اسے خدا نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کرا دیا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا اور پھاڑا۔ اب یہ تبرک کے لیے ہم نے مزید چند آیات کا ترجمہ کیا، لیکن جو اصل جو ہمارا مطمع نظر اس نشست کے حوالے سے ہے وہ یہ ابتدائی آیات ہیں کہ جہاں ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو تھوڑی سی درستی کے ساتھ مخاطب کیا، تھوڑا سخت لہجے میں مخاطب کیا۔ اس سے قبل ایک اور واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں جس کا مفہوم کچھ ہوگا، اللہ معاف فرمائے اگر تعداد میں یا حوالے میں غلطی ہو جائے، کہ حضرت عمر فاروق خلیفہ کے زمانے میں آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک علاقے کے گورنر آپ کے پاس صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک علاقے کے گاؤں میں صبح کی نماز اس مسجد کے امام صاحب مسجد عبس و تولا کی ابتدائی آیات سے تلاوت کر کے آغاز کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق، اب چونکہ آپ کے سامنے وہ ابتدائی آیات کا معاملہ آ گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان آیات کو ہمیشہ پست آواز میں پڑھا کرتے تھے، جیسے اس کی حکمت ہم نے آپ سے بیان کی۔ تو حضرت عمر فاروق کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو گستاخی کی بات ہے کہ روز وہی آیات سے دن کا آغاز کرنا۔ تو اگر آج کا معاملہ ہوتا تو ہماری تلواریں نکل آتی، گردنیں اڑا دیتے سنی سنائی کے اوپر، لیکن ان سے بڑھ کر سرکار کی ناموس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہ میں خود جا کے تحقیق کروں گا۔ قصہ مختصر، آپ پہنچے اس مسجد میں، اس امام کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اس امام نے وہی آیات تلاوت کی جن کی خبر آپ تک پہنچی تھی۔ آپ نے پوری مسجد خالی ہونے کے بعد اس امام سے پوچھا کہ امام صاحب میں خلیفہ عمر ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ روزانہ اپنی صبح کا اور اپنے علاقے والوں کی صبح کا آغاز ان آیات کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی الحمدللہ، اور فوراً حضرت عمر کی وہ مشہور تلوار نکلی اور آپ نے اس کا گردن سے سر جدا کر دیا۔ اب دیکھیے اس میں جتنی بڑی شخصیت کی ناموس کی حفاظت درکار ہے، اتنی ہی بڑی شخصیت اس ناموس کی حفاظت پر مامور بھی ہے۔ اس سے یہ واقعہ بھی ہے کہ میں اور آپ اٹھ کے کسی کو سنی سنائی پر قتل نہیں کر سکتے، وہ معاملات ڈیفرنٹ ہیں، ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ ابھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان آیات کو مزید ہم اگلی نشست میں کھولنے کی صحیح کریں گے۔